تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے کر آئے تو انصار نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری اجزاء بہت ہیں، اور یعنی کہ اخراجات بہت ہیں، اور ظاہر طور پر آپ کے پاس مال نہیں ہے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کے بعد بہت سارا مال جمع کر کے دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور عرض کی کہ حضور کی بدولت ہمیں ایمان ملا، ہدایت کا راستہ ملا، آپ نے کفر اور شرک سے نکال کر رشید و ہدایت کے راستے پر گامزن کیا، تو دوزخ سے نکال کر جنت کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مصارفین اخراجات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ہم یہ مال آپ کی خدمت اقدس میں نذرانہ کرتے ہیں اور قبولیت کا شرف بخش دیں۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام مال واپس کر دیا۔ اور تفسیر حسینی یہ ہے کہ نور العرفان پہ حضرات اکرامی اللہ جل شان میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ کے بدلے تم سے کوئی مال و دولت ساز و سامان نہیں مانگ سکتا، مگر مگر اپنے مال غربت کے ساتھ محبت و عقیدت کا ان سے تم محبت کرو۔ معزز صافین، معلوم ہوا کہ اہل بیت سے محبت لازمی اور ضروری ہے، بلکہ فرض ہے کہ قرآن پاک سے ثابت ہوا ہے کہ جو حکم بھی قرآن مجید سے ثابت ہوا وہ فرض ہے ہو کر آتا ہے۔ جس طرح نماز کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ نہ ادا کریں کہ وہ سخاوت کا گناہ ہوگا، مگر مشکل نماز کا فرق ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت موازنت کا حکم بھی قرآن مجید میں دیا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ نماز کا شکرہ کو کافر ہیں، یعنی نماز کا جو منکر ہے وہ تو کافر ہے، اور جو اہل بیت سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے وہ کون ہے؟ وہ محبت اہل بیت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَبَّهُونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَجْعَوْهُ حَالَ بَيْتِي بِحَقِّي، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اور معزز صافین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی سے ظاہر ہوا ہے کہ کل مل کر محبت کا تقاضا ہے کہ محبت چیز سے اور محبت کی جائے۔ چنانچہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، صرف محبت نہیں ہے بلکہ محبت کرنے والے کا حکم بھی فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، لہذا اہل بیت سے محبت کرنا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا خدا تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ قریبی کون ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن مقصد و مطالعہ نافوس کے ساتھ محبت کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے وہ کون ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے دریافت نبوت میں حاضر ہو کر حاضری کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب فرمائی گئی ہے؟ فرمایا علی اور فاطمہ اور ان کے صاحبزادے دونوں بیٹے حسن و حسین۔ و حضرات محترم حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان اقدس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور سیدہ فرمان اقدس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما اور سید بن طیبین طاہرین حسنین کرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دریافت کیا، اور تنہائی میں شرف عظیم مقام حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام لے کر ان کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہی یقین یعنی کہ پاک ہے کہ اب اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ مبارک ارشاد سننے کے بعد ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے کہ ان نفوس قدسیہ سے محبت کریں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جنہوں نے بے چینی حال میں پیارے یعنی کہ محبوب عذاب کلمے اور اطبار ہیں، جنہوں نے یاروں اور چار سلطوں میں اور جنت اور حقدار ہیں، یعنی کہ وہ جنت کے حقدار ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار یار حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور یہ چار یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان سے اور امام حسن حسین سے محبت کی، وہ حقدار ہیں جنت کے۔ اور یہ بھی ہے کہ نامنظور عبادت تیری باز پیارے اگرے بے چین ادا ہے عظیموں ازائنوں ایک کیونکہ ساڈے حمید میں دل وچ گھر بے چین ادا ہے۔ اے اب دیکھا کہ اہل کریم کے ساتھ محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے، فائدہ کیا ہوگا، سنیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ وَشَّعَ إِلَىٰ حُبِّ عَلِي مُحَمَّدٍ مَتَّى مَوَيْنَا وَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ قَدَّتَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَتَّى عَلَىٰ حُبِّ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ مَتَّى مَغَفُورًا، یعنی کہ جو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر مومن ہوگا مرد، جو بھی آل محمد علیہ السلام کی محبت پر یعنی مارے شہید مراد، جو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مرا اور بخشا ہوا ہوگا۔ اور ضرورت گرامی امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات سے پتہ چلا کہ دل قربت یعنی فاطمہ حسن و حسین سے محبت کرنے والا، ان نفوس قدسیہ سے عقیدت و محبت رکھنے والا جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ ایمان سے جائے گا، حالانکہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ اور تیسرا شخص تو سب سے اہم ہے، وہ ہے کہ بخشا جائے گا، اور ہر ایمان والے کی یہی کوشش ہے کہ میں بخشا جاؤں۔ نمازی کی نماز پڑھنا
ہے اور حاجی حج کرتا ہے، سخی سخاوت کرتا ہے، اور مجاز اسلام کفر کے مقابلے میں جنگ کرتا ہے، تو قاری قرآن کی تلاوت اور قرآن کرتا ہے اسی لیے تاکہ میری مغفرت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن یاروں یاد کرو کہ مغفرت بھی اسی وقت ہوگی جب ایمان ہوگا، اور ایمان اس وقت تک کامل ہو نہیں سکتا جب تک ایک کلمہ وہ مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول سے محبت نہ ہوگی۔ جب ایک مسلمان اہل بیت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے گا، وہ ان کے ساتھ عقیدت و محبت رکھے گا، تو وہ پھر بھی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب اس دنیا سے جائے گا تو مومن جائے گا، اور اس کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے اور اس شہادت کا مرتبہ بھی عطا دیا جائے گا۔ تو حضرات یہ تو تھا فائدہ، اب یہ ہے کہ اہل بیت صحابہ کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھنے میں نقصان کیا ہوگا۔ سنیں، بغض اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا